ارے او سرفراز کے بچے، ادھر آؤ. کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے کہ جب آواز دوں فوراً سے میری بات سنا کرو. میں بھی بازار سے آ کر بیٹھا ہی تھا. چلچلاتی دھوپ میں 1 گھنٹہ بازار سے سبزی دال مرغی لا کر میں نے کچن میں رکھی تھی. بس پانی پینے کے لیے ہی بیٹھا تھا کہ بڑی ممانی نے آواز دی تھی. پانی کے 2 گھونٹ ہی میں نے حلق سے نیچے اتارے تھے اور گلاس کو ایک طرف رکھ دیا. پھر میں نے وہیں سے ممانی کو ہانک لگائی. آیا مامی جی. میں وہیں سے بڑی ممانی کے کمرے کی جانب بڑھا تھا. وہ بھی جلد بازی میں اپنے کمرے سے باہر نکل رہی تھی. مجھے دیکھ کر کہنے لگی، اف ہو، ایک تو میری مت ہی مار دیا رمشا نے. تم بازار چلے گئے تو مجھے یاد آیا کہ رمشا کی سہیلیاں آنے والی ہیں. میں نے تو ان کے لیے چائے کا سامان ہی نہیں منگوایا. ایسا کر سرفراز میرا بچہ، شاباش، بازار سے جا کر بیکری کا کچھ سامان لیا، اور ہاں گرما گرم سموسے لے کر آنا. 1000 کا نوٹ بڑی ممانی نے مجھے پکڑایا تھا. میں نے کہا، مامی جی ابھی 4 بج رہے ہیں، سموسے تو بمشکل ہی ملیں گے. ممانی کہنے لگی، دیکھ لینا، دور چلے جانا، مل جائیں گے. اور دیکھو، ایک بھی چیز کم نہیں ہونی چاہیے. تمہیں تو رمشا کی عادت کا پتہ ہے نا، ایک بھی چیز کم ہوئی تو ایسا شور مچائے گی، پورا گھر سر پہ اٹھا لے گی. میں جانتا تھا کہ رمشا کس قدر خپتی قسم کی لڑکی ہے. پاگل تو یہ پورا خاندان ہی تھا. مجھے تو انہوں نے مفت کا ملازم سمجھ رکھا تھا. میں ابھی چھوٹا سا تھا جب میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا. میری ماں مجھے لے کر میکے کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی. لیکن میرے نانا نانی اور ماموں نے کہا کہ ہم اپنی جوان جہان بہن کی زندگی برباد نہیں کر سکتے، اس لیے اس کی شادی کروا دیں گے. میری والدہ کہنے لگی کہ میرے بیٹے کی زندگی برباد ہو جائے گی، وہ تو بے قصور ہے، باپ نے تو اسے دھتکار دیا ہے. میں نے بھی اگر اسے اپنی آغوش سے دور رکھا تو وہ تو ماں اور باپ دونوں کی محبت سے محروم رہ جائے گا. لیکن میری ماں کی کس نے سننی تھی؟ سب نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، بچوں کے ساتھ رہ کر پل جائے گا، لیکن تمہاری زندگی برباد نہیں ہونے دیں گے. یہی ہوا تھا. میں 5 سال کا تھا جب میری ماں کی دوسری شادی ہو گئی. اس رات میں بہت رویا تھا. امی کی رخصتی کے وقت میں نے امی کا عروسی دوپٹہ پکڑ لیا. میں نے کہا، امی مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ. امی مجھے تمہارے بغیر نیند نہیں آئے گی، تمہیں پتہ ہے نا مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے، جب تک میں تمہارے ساتھ نہ سوؤں مجھے نیند نہیں آتی. میری ماں بھی آنسو بہا رہی تھی، لیکن میرے ماموں نے بڑی بے دردی سے میرا ہاتھ پکڑ کر میری ماں سے مجھے جدا کیا تھا. میں بلک بلک کر رو رہا تھا. میری ماں بھی پلٹ کر بار بار مجھے دیکھ رہی تھی. آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے. جس شخص سے میری ماں کی شادی ہوئی تھی وہ اسے سعودیہ لے کر جانے والا تھا. پھر پتہ نہیں مجھے اپنی ماں کا چہرہ کب دیکھنے کو ملتا. بہرحال اس پوری رات میں روتا رہا. چند دن تو میری ممانیوں نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا، کھانا بھی اپنے ہاتھ سے کھلاتی رہی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کو اپنی ہی اولاد عزیز ہونے لگی، اس لیے ان کی توجہ میری طرف سے ہٹتی چلی گئی. میرے ماموں کا بس مجھ پر یہ احسان تھا کہ میری تعلیم انہوں نے نہیں چھڑوائی تھی. لیکن جیسے ہی میں اسکول سے واپس آتا میرے کام شروع ہو جاتے. گھر کا سودا سلف لانا، گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنا، یہاں تک کہ برتن تک دھونا میری ذمہ داریوں میں شامل ہونے لگا. نانا نانی بھی انتقال کر چکے تھے، ورنہ نانی کی موجودگی میں ممانیاں لحاظ برت جاتی تھیں. اب تو میرے سارے کزن بھی مجھے گھر کے ملازم جیسی ہی حیثیت دیتے تھے، اور ان میں رمشا بھی شامل تھی. اس گھر میں رمشا کے لاڈ نخرے اس لیے بھی زیادہ اٹھائے جاتے تھے کیونکہ وہ پورے خاندان کی اکلوتی لڑکی تھی. بڑی ممانی کے 2 بیٹے تھے اور ایک ہی بیٹی تھی رمشا. چھوٹی ممانی کے 2 بیٹے تھے. یوں رمشا کی اہمیت خود بخود گھر میں بڑھ چکی تھی. میری والدہ جو رخصت ہو کر گئیں تو پلٹ کر نہیں لوٹی. ہاں، چند ماہ بعد ایک فون آ جاتا تھا جس میں مجھے بس اتنا ہی وقت ملتا کہ میں 1 منٹ اپنی ماں کی آواز سن لیتا تھا. بولنے کے لیے تو ایسے لگتا تھا جیسے لفظ میرے پاس بھی ختم ہو چکے ہیں، اور میری ماں کی تو بس سسکیاں ہی مجھے سنائی دیتی تھی. مجھ سے کہتی تھی، بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا حق نہیں ادا کر پائی. میں انہیں کیا کہتا، بس یہ کہہ دیتا تھا کہ آپ میری فکر نہ کریں، یہاں سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں. 14 جماعتیں پڑھی تو ماموں مجھے اپنی دکان پر لے گئے. وہاں بھی سارے کام ماموں مجھ سے کرواتے تھے. میں تھکا حالا رات کو گھر پہنچتا تھا. ممانیوں کی چک چک شروع ہو جاتی. کھانے کے دوران ہی وہ کہنے لگتی کہ کھانا کھاتے ہی پورے کچن کو تم نے صاف کرنا ہے، تم تو دکان پر بیٹھ کر آتے ہو، اور ایک ہم ہیں یہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بچوں کو بھی پالنا پڑ رہا ہے. میں نے آج تک کبھی اپنی کسی ممانی کی بات پر انکار نہیں کیا تھا کیونکہ ان کے احسانات مجھ پر بہت تھے. میرے سارے اخراجات بقول ان کے وہی اٹھا رہے تھے. میرا کام تو جیسے کسی گنتی میں تھا ہی نہیں.
बस साल के 2 जोड़े मेरे मामू मुझे नए बना कर देते थे, एक बड़ी ईद पर और एक छोटी ईद पर। बाकी मैं अपने कजनों की उतरन ही पहन लेता था। लेकिन मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुशबाश था, क्योंकि 5 साल की उम्र में पहला समझौता किया था अपनी माँ के बगैर रहने का, और उसके बाद तो समझौता करना जैसे मेरी आदत सी हो गई थी। अभी भी मैं इस जून की गर्मी में चिलचिलाती धूप में घर का सामान लेकर आया था, लेकिन मुझे दोबारा से जाना पड़ा। चाय का सामान लाकर शेल्फ पर रखा तो मुमानी कहने लगी, कितनी देर लगा दी तुमने, अब जल्दी से चाय बनाओ, और ऐसे करना, ये सारी चीजें प्लेटों में सजाकर रिमशा के कमरे में रखाना। मैंने फटाफट से चाय बनाई, सारी चीजें सजाकर ट्रॉली लेकर रिमशा के कमरे के बाहर चला गया। मेरा इरादा कमरे के अंदर जाने का हरगिज ना था। मुझे लगा था कि रिमशा कमरे का दरवाजा खोलेगी तो मैं ट्रॉली उसी के हवाले कर दूंगा, लेकिन वो कहने लगी, अंदर आ जाओ सरफराज। मजबूरन मुझे ट्रॉली लेकर उसके कमरे में जाना पड़ा। रिमशा के साथ उसकी 4 सहेलियां और भी मौजूद थीं। वो देखते ही रिमशा से पूछने लगी, ये कौन है, तुम्हारे घर का नया मुलाजिम है? रिमशा कहने लगी, बस यही समझ लो, मेरे ही बाप के टुकड़ों पर पल रहा है, मेरा फुफ्फीजाद है। वही घुमंडी अंदाज था। रिमशा हमेशा ही ऐसा करती थी और हर वक्त मुझे यही एहसास दिलाती थी कि तुम हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो। मैं चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहता। उसकी दोस्तों में से एक कहने लगी, अरे देखने में ये कितना खूबसूरत और हैंडसम है यार। पहली बार मैंने किसी लड़की के मुंह से अपनी इस किस्म की तारीफ सुनी थी। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने ट्रॉली रखी और फौरन से बाहर की राह ली, लेकिन जाते जाते रिमशा की दोस्तों की बातें मेरे कान में टकरा गई। मेरी खूबसूरती से शायद वो मुतासिर हो गई थी। ये सच था कि मैं बेहद हसीन नौजवान था। पुराने कपड़ों में भी मैं अपने कजनों में सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। मैं वापस किचन में आ गया। पूरा सिंक बर्तनों के ढेर से भरा हुआ था। बर्तन धोने लगा और अपनी गुज़िश्ता जिंदगी के बारे में भी सोचने लगा। मैंने अपने आप को पत्थर का बना लिया था और ये शायद मेरे जीने के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर मैं सबके रवैयों और तानों तशनों को दिल से लगा लेता तो शायद मेरे लिए यहाँ पर रहना और जीना बहुत मुश्किल हो जाता। जब से मैं दुकान पर बैठने लगा तो मेरे मामू मुझे तनख्वाह के तौर पर चंद हजार मेरे हाथ में रखते थे और उस पर भी एहसान जताते थे। कहते थे कि तुम्हारे सारे अखराजात तो हम बर्दाश्त करते हैं, ये पैसे तुम्हें दे रहे हैं ताकि इन्हें संभाल कर रखो, किसी मुश्किल वक्त में काम आएंगे, यूं फजूल खर्ची मत करने बैठ जाना। बड़े मामू ने रिमशा को कॉलेज छोड़ने और लेने की जिम्मेदारी भी मुझ पर लगा रखी थी। सुबह जब मैं उठता तो सबसे पहले अपनी मुमानियों के साथ मिलकर नाश्ता बनवाता। नाश्ता वगैरह करके रिमशा को उसके कॉलेज बाइक पर छोड़ कर आता। वापसी में घर का सौदा सलफ लाने के बाद मैं घर के छोटे मोटे काम करता। रिमशा की कॉलेज से छुट्टी होती तो उसे घर छोड़कर मैं मामू की दुकान पर चला जाता था। रिमशा के 2 भाई थे, लेकिन उसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार ना थे। मामू की कपड़े की दुकान थी। बाकी का पूरा दिन मेरा वहीं गुजरता था। वक्त यूं ही गुजर रहा था कि जब मैंने इस बात को नोट किया कि रिमशा की जिस सहेली ने मेरी तारीफ की थी उसका आना जाना हमारे घर में बढ़ने लगा। अक्सर मैंने ये बात देखी कि वो लड़की रिमशा के कमरे के बजाय सहन में कुर्सी रखकर बैठ जाती थी। वहीं बैठकर रिमशा से बातें करती थी। मैं उस वक्त सहन में लगे पौधों को पानी दे रहा होता था। उसकी नजर मुसलसल मुझ पर होती थी और उसकी आंखों में मैं अपनी पसंदीदगी देख चुका था। लड़की अच्छी खुश शक्ल थी, अमीर भी बहुत थी, अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में आती जाती थी। मुझे उससे कोई गर्ज ना थी, लेकिन एक बार जो मेरे कानों ने सुना मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। हमारा किचन सहन में ही बना हुआ था। मेरी नानी का घर पुराने तर्ज का बना हुआ था। कमरे अंदर की जानिब थे, लेकिन किचन सहन में था। मैं बर्तन धोकर जैसे ही बाहर आने लगा तो मेरे कानों में रिमशा और उसकी सहेली की बातों की आवाजें टकराईं। वो रिमशा से कह रही थी, रिमशा, मुझे तुम्हारे कजन से मोहब्बत हो गई है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। अपनी दोस्त की बात सुनकर रिमशा हंसते हुए कहने लगी, क्या पागल हो गई हो? अरे उसकी औकात ही क्या है, मेरे बाप के टुकड़ों पर पल रहा है, उससे शादी करोगी तुम तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें क्या हमारे घर की मुलाजिमा बनने का शौक है? रिमशा की बात सुनकर वो कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है सरफराज से शादी करने के बाद मैं उसे यहां रहने दूंगी? तुम लोगों की मुफ्त की मुलाजिमत करने के लिए छोड़ दूंगी? अरे मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूं। आज तक उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। अगर मैं अपने बाप से एक बार कह दूं तो वो मुझे अलग से बंगला दिलवा देंगे। इसलिए
میری زندگی تو سرفراز کے ساتھ بڑی خوشحال گزرنے والی ہے، اور وہ پڑھا لکھا ہے، جب میرے باپ کے آفس میں کام کرنے لگے گا تو اچھا خاصا کمانے بھی لگے گا۔ اس لڑکی کی بات سن کر پہلی بار مجھے لگا کہ میں کوئی فالتو اور بیکار چیز نہیں ہوں۔ میں نے BCom کر رکھا تھا، حساب کتاب میں بھی میرا دماغ بہت تیز تھا، ماموں کی دکان کے سارے معاملات میں نے سنبھال رکھے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر ایسا ہو جائے تو اچھا ہے، میری زندگی میں بھی سکون آ جائے گا۔ رمشا اپنی دوست کی بات سن کر خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی دوست وہاں سے چلی گئی، مگر اس کے بعد رمشا کے رویے میں عجیب سا بدلاؤ میں نے محسوس کیا۔ اب وہ مجھے تانے نہیں دیتی تھی۔ ایک بار جب میں دکان سے گھر واپس آیا تو ماموں کے مہمان آ گئے۔ مومانی نے مجھے دروازے سے ہی واپس بھیج دیا، کہنے لگی جاؤ جلدی سے چائے اور بیکری کا سامان لے کر آؤ، تمہارے ماموں کے دوست آئے ہیں۔ میں تھکا ہارا دکان سے لوٹا تھا، لیکن فوراً سے ماموں کے دوستوں کے لیے چائے کا سامان لینے چلا گیا، پھر انہیں چائے بنا کر دی۔ سب لوگ کھانا کھا چکے تھے اور اب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ میں کچن میں آیا تو کچن کی حالت بگڑی پڑی تھی، لیکن میری بھوک کا یہ عالم تھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے فریج کھول کر دیکھا تو کھانا نہیں تھا، شاید کھانا ختم ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو سوکھی روٹی ہی کھا کر پانی پی لیتا ہوں، لیکن جیسے ہی ہاٹ پاٹ کھولا تو وہ بھی خالی تھا۔ اس وقت امی کی یاد بڑی شدت سے آئی، وہ ہوتی تو میرے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور رکھتی۔ فریج میں آٹا موجود تھا، انڈے بھی تھے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے لیے کچھ بناتا، اس لیے پانی کا گلاس پیا اور برتن دھونے لگ گیا۔ ابھی مجھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ رمشا کچن میں آئی، کہنے لگی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا برتن دھو رہا ہوں، تمہیں پتا تو ہے مومانی کو گندا کچن پسند نہیں ہے۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی تم نے کھانا کھایا ہے؟ اس کی بات میرے لیے حیران کن تھی۔ میں نے کہا نہیں۔ یہ سن کر اس نے فریج میں سے آٹا نکالا، 2 انڈے نکالے، مجھے لگا شاید اسے بھی بھوک لگی ہے۔ اس نے 2 پراٹھے بنائے اور آملیٹ بنایا، پھر کہنے لگی یہ لو کھانا کھا لو۔ اس کی اس عنایت پر میں جتنا بھی حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ میں نے کہا یہ تم نے میرے لیے بنایا ہے؟ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی ہاں تمہارے لیے بنایا ہے، کیا تم انسان نہیں ہو؟ تمہیں بھوک نہیں لگ سکتی؟ سارا دن تم کام کرتے ہو لیکن کسی کو بھی تمہارا احساس نہیں ہے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رمشا کو ہوا کیا ہے۔ اس نے ٹیبل پر کھانا رکھا، مجھے کہنے لگی چھوڑو یہ برتن، اسے میں دھو دوں گی، تم کھانا کھاؤ۔ آج تک رمشا نے کبھی 1 گلاس پانی تک نہیں پیا تھا، اس کے لیے ممانی بھی اسے کہتی تھی، لیکن اگر کبھی موڈ ہوتا تو کچن میں آ کر اپنی پسند کی کوئی چیز وہ بنا لیتی تھی، لیکن میرے لیے اس کا اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر دینا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ میں کھانا کھانے لگا تو وہ میرے برابر میں کرسی پر بیٹھ گئی، مجھ سے کہنے لگی سرفراز مجھے ایک بات کا احساس ہوا ہے۔ میں تو رمشا کا لہجہ سن کر حیران تھا، ورنہ وہ تو ہر وقت طنز کے نشتر چلاتی تھی، لہجہ بھی سخت رکھتی تھی، لیکن آج تو بڑے میٹھے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کہنے لگی میرے گھر والے تمہارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے، میں بھی نہیں رکھتی، لیکن جانتے ہو میری جو دوست ہے نا، جو آئے روز میرے گھر آتی رہتی ہے، میں جانتا تو تھا اس لیے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی وہ تمہارے چکروں میں آتی ہے، کہتی ہے تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، شادی کر کے تمہیں گھر جمائی رکھے گی، یہاں سے بہت دور لے جائے گی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں تو یوں تھا کہ سانس لینا بھول گیا، ساتھ ہی ساتھ وہ آنسو بہانے لگی۔ میں تو کھانا کھانا ہی بھول گیا۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ کہنے لگی سرفراز اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں تو تمہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے اعتراف محبت نے تو میرے دل کے اندر ادھم سی مچا دی۔ رات کے اس پہر جب سب سو رہے تھے وہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ میرا دل تو یوں تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو مجھ سے؟ میں تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچتا۔ رمشا کہنے لگی میں تو سوچتی ہوں نا سرفراز، انکار مت کرنا، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر، کیا میرے مرنے کے بعد تمہیں یقین ہوگا؟ پھر کہنے لگی کہ چند دن بعد میری دوست تمہارے لیے رشتہ لانے والی ہے، اگر تم نے اس سے شادی کر لی تو میں زہر کھا لوں گی سرفراز۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور میں سوچ میں پڑ گیا، کیا وہ پاگل تھی؟ وہ کیسے مجھ سے محبت کر سکتی تھی؟
لیکن میرا دل پہلی بار رمشا کے نام پر دھڑکا تھا کہ وہ رو رہی تھی، ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے آج تک اسے یوں روتے نہیں دیکھا تھا۔ اسے شاید یہ ڈر تھا کہ کہیں میں اس کی دوست سے شادی کر کے گھر چھوڑ کے نہ چلا جاؤں۔ وہ تو سچ میں مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور اس بات کا احساس اسے اب ہوا تھا۔ اس کے بعد رمشا میرا بہت خیال رکھنے لگی، میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی، کہتی کہ بس مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ ایک دن میں نے کہا کہ رمشا، مامی ماموں کبھی میری تم سے شادی کرنے پر راضی نہیں ہوں گے، تم ان کی اکلوتی بیٹی ہو، تمہارے لیے انہوں نے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا۔ میں اپنی حیثیت جانتا تھا۔ میں نے کہا دیکھو رمشا، میری آنکھوں میں تمہارے لیے ابھی کوئی خواب نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ اگر تم بار بار میرے قریب آ کر مجھ سے پیار محبت کی باتیں کرو گی تو میں پتھر کا تو نہیں ہوں، تمہاری طرح میرے دل میں بھی ایسے جذبات ابھر سکتے ہیں۔ میں رمشا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ میرے سینے کے ساتھ لگ گئی، رونے لگی، کہنے لگی ٹھیک ہے، جب میں تمہارے لیے مر جاؤں گی تب تمہیں یقین آئے گا۔ اس کے اس طرح کے بے ساختہ عمل پر میں جیسے اپنی جگہ فریز سا ہو گیا تھا۔ میرا دل اس وقت رمشا کے دل کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ وہ اس قدر میرے قریب تھی، ایک لڑکی ہوتے ہوئے اس نے پہل کی تھی، لیکن میں نے فوراً خود سے اس کو پیچھے کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیا۔ اس کے بعد تو رمشا کی جسارتیں بڑھنے لگی۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے تو وہ میرے پاس صحن میں آ جاتی۔ اس کی محبت بھری باتوں میں میں کھونے لگا تھا۔ بے اختیار وہ میرے کندھے پر سر رکھ دیتی۔ مجھے تو یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، لیکن وہ دن بدن بس میرے قریب سے قریب تر آنے لگی تھی کہ میرا خود پر قابو مشکل ہو گیا تھا۔ میں رمشا سے محبت کرنے لگا تھا۔ چند دن بعد رمشا کی دوست اپنے والدین کے ساتھ ہمارے گھر آئی۔ اس کے والدین اس لڑکی کے لیے میرا رشتہ مانگ رہے تھے۔ میرے ماموں ممانیاں سب حیرت میں تھے۔ میرے ماموں کہنے لگے کہ سرفراز کی حیثیت ہمارے گھر میں ایک ملازم جیسی ہے، اور آپ کو رشتہ ہی کرنا ہے تو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ ہمارے کسی بیٹے سے کر دیں۔ لیکن وہ لوگ کہنے لگے کہ میری بیٹی کو سرفراز ہی پسند ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اسی کا رشتہ وہ ہماری بیٹی کے ساتھ طے کر دیں۔ ماموں کہنے لگے کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، سرفراز سے پوچھ لیں، اگر وہ راضی ہے تو بے شک شادی کر لیں۔ لیکن مجھ سے تو رمشا عہد لے چکی تھی، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ میرا انکار سن کر وہ لڑکی میرے پاس آ گئی، کہنے لگی سرفراز، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تمہاری زندگی یکسر بدل کے رکھ دوں گی، عیش میں زندگی گزارو گے، تمہارے پاس ہر چیز ہوگی۔ لیکن میرا انکار ہنوز تھا، میں رمشا سے بے وفائی نہیں کر سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بہت ضدی لڑکی ہے، وہ میرے بغیر مر جائے گی۔ جب میں نے بار بار انکار کیا تو وہ لڑکی روتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ چلی گئی۔ یہ دیکھ کر رمشا بڑی خوش ہوئی۔ اس کے بعد تو جیسے میرا رمشا کا محبت کا سلسلہ چل نکلا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میں اور رمشا مستقبل کے خواب اپنی آنکھوں میں سجاتے۔ اب میں ماموں کی دکان پر بہت دل جمی سے محنت کرنے لگا تھا۔ چاہتا تھا کہ ماموں کا دل اور بھی زیادہ جیت لوں، تاکہ جب رمشا کا ہاتھ مانگوں تو انہیں اعتراض نہ ہو۔ لیکن اس سے پہلے ہی رمشا کے لیے ایک اور رشتہ آیا۔ وہ لوگ بہت امیر تھے۔ اس رشتے کے آتے ہی میری ممانی کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، لیکن مجھے اپنی محبت پر پورا بھروسہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ رمشا کبھی بھی میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گی، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب ممانی نے میرے منہ میں مٹھائی کا لڈو ڈالا، کہنے لگی کہ رمشا کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں فوراً سے رمشا کے کمرے میں گیا۔ وہ بے حد خوش تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید ممانی نے یا ماموں نے زبردستی اس کا رشتہ کیا ہے، لیکن وہ تو مسکرا رہی تھی، خوش تھی۔ میں نے کہا رمشا، یہ سب؟ کہنے لگی یہ سب کیا؟ دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے گھر میں میرا رشتہ طے ہوا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تم نے تو کہا تھا تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی کون سی محبت؟ کیسی محبت؟ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے، پہلے جا کے آئینے میں خود کو دیکھو۔ کہاں تم اور کہاں میں؟ تمہاری اوقات ہے کہ میں تم سے محبت کروں؟ وہ تو میری دوست نہ جانے کیوں تم سے متاثر ہو گئی تھی، تم سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا اگر تمہاری شادی اس سے ہو جاتی تو وہ تو تمہیں 2 دن میں امیر ترین بنا دیتی، اور میں نہیں چاہتی تھی
کہ پاؤں کی جوتی مجھے سر پہ نظر آئے۔ میں نے تمہارے ساتھ محبت کا ڈرامہ رچایا تھا تاکہ تم سونیا سے شادی کے لیے انکار کر دو، اور اب وہ دل برداشتہ ہو کر بیرون ملک جا چکی ہے۔ میں جانتی تھی تم اس گھر کے ملازم ہو، اس لیے ساری زندگی اس گھر کے ملازم ہی رہو۔ میں کبھی تمہیں اپنے برابر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رمشا کی بات سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اس وقت اس کی محبت میں ڈوب چکا تھا۔ میں نے نم آنکھوں سے کہا، میرے ساتھ تم یوں نہیں کر سکتی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں رمشا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے میں رمشا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑنے لگا، اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن اس کا وہی گھمنڈی اور متکبرانہ انداز تھا۔ کہنے لگی، خبردار جو تم نے کسی سے ذکر کیا تو کر بھی دو گے تو بھی کوئی تم پر یقین نہیں کرے گا۔ میں نے رمشا کی بہت منت سماجت کی، لیکن وہ نہیں مانی۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ اسے اپنے سامنے رخصت ہوتے دیکھتا۔ میں نے راتوں رات وہ گھر چھوڑ دیا۔ میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو چکے تھے کہ ان پیسوں سے میں دبئی جا سکتا تھا۔ میں نے یہی کیا۔ 7 سال میں نے انتھک محنت کی تھی، جو بھی کماتا تھا جمع کرتا رہتا تھا۔ 7 سالوں میں میں نے خوب پیسے کمائے تھے۔ اپنے ماموں کے بنگلے کے سامنے والا بنگلہ خرید لیا، وہاں رہنے لگا۔ ایک بار سوچا کہ مجھے ان سے مل لینا چاہیے، ویسے بھی وقت بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ لیکن جب میں نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ رمشا نے کھولا تھا۔ چہرے کی رونق ماند پڑ چکی تھی، تن پر پہنے کپڑے بھی میلے تھے۔ مجھے دیکھ کر کچھ دیر تو وہ دیکھتی رہ گئی۔ ابھی بھی میری شخصیت جاذب نظر تھی۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں اندر داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر ماموں ممانیاں آگے بڑھ کر مجھ سے ملے۔ وہیں مجھے پتا چلا کہ عین نکاح کے وقت لڑکے نے رمشا سے شادی پر انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے رمشا کا کہیں رشتہ نہیں ہوا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ یقیناً اس لڑکی میں ہی کوئی عیب ہوگا جو بارات ہی نہیں آئی اور لڑکے نے شادی سے انکار کر دیا۔ ممانی مجھ سے کہنے لگی کہ سرفراز، میری بیٹی کو اپنا لو، وہ ہنسنا تک بھول گئی ہے۔ میں رمشا کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اپنے آنسو پونچھنے لگی، میرے پاس آ گئی، کہنے لگی، مجھے معاف کر دو سرفراز، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی، مجھے تمہاری آہ لگ گئی ہے، میں نے تمہارا دل دکھایا تھا۔ وہ بالکل بدل گئی تھی، رو رہی تھی، میرے سامنے ہاتھ جوڑے معافیاں مانگ رہی تھی۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، کیا اسے معاف کر دوں، کیونکہ میرے دل میں آج بھی وہی موجود تھی۔ میں رمشا کی طرح سنگ دل نہیں تھا، لیکن میں پھر بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟